فصل راہ کے آداب۔ مسلمانوں کی راہ میں مت بیٹھ، اگر مجبوری ہے اور اپنی کسی غرض سے بیٹھا ہے تو آنکھ جھکا، گمراہ کی رہنمائی کر، کمزور کی مدد کر، تکلیف دور کر، سلام کا جواب دے۔ کبھی اپنے بھائی کے گھر کی طرف منہ کر کے مت بیٹھ۔ راستے میں چلتے اور بیٹھتے وقت پرہیزگاری اختیار کر، وہ یوں کہ اپنے لیے اتنا ہی راستہ چن جو ضروری ہے اور لوگوں کے لیے ان کا راستہ کھلا رکھ، اور یہ 2 قدموں جتنی جگہ ہی ہے اگر تو کھڑا ہے۔ مجھے ابو عبداللہ محمد بن عبد الکریم نے بتایا کہ ایک متقی 2 مشقیں اٹھائے جا رہا تھا کہ ایک شخص نے اسے روک کر لمبی بات شروع کر دی تو اس نے وہ دونوں مشقیں اپنے پاؤں پر رکھ لیں۔ یہ بات چھوٹی کرو، لمبے کام نہ چلاؤ۔ بات چھوٹی نہ کرو، مشقوں اپنے پاؤں پہ رکھ لی تاکہ باہر راستے میں نہیں رکھی، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں تو لمبی بات شروع کر دی، اس نے کہا میں تو تھک گیا ہوں۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں ویسے، نہیں اوپر سے مجھے پتا ہے اس کا تعلق اوپر والے سے ہے۔ فصل شیوخ کا احترام۔ شیوخ کا احترام واجب ہے، اور ان کا احترام یہ ہے کہ ان کے کپڑے مت پہن، ان کی جگہ پر مت بیٹھ۔ کسی مرید کو اپنے شیخ کی بیوی سے طلاق یا شیخ کی وفات کے بعد شادی نہیں کرنی چاہیے۔ طلاق یا شیخ کی وفات کے بعد بیوی سے طلاق، مرید کو اپنے شیخ کی بیوی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ طلاق کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ شیخ طلاق دے دیں، شیخ کی بیوی سے طلاق یا شیخ کی وفات کے بعد، میں وہی کہنا یہ کوئی عجیب صحیح ہے۔ ان کے احترام میں یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ ہاں، شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے سامنے ان کی بات کا رد مت کر، بلکہ جو وہ کہیں اس کو کرنے میں جلدی کر۔ ان کے احترام میں یہ بھی ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے جس کی وہ تعظیم کریں۔ پس جس کی تیرا شیخ تعظیم کرے تو بھی اس کی تعظیم کر، اور اگر تیرا شیخ تجھے اس کی شاگردی کا کہے تو شاگردی اختیار کر، چاہے تو اس سے زیادہ علم والا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شیخ تجھ سے بڑھ کر تیری مصلحت جانتا ہے، اور تجھے اس کی کوتاہی اس بات سے محجوب نہ رکھے کہ شیخ نے اسے تجھ سے آگے اور قریب کیا ہے۔ فصل مساجد کے آداب۔ جب مساجد میں داخل ہو تو کامل طہارت پر داخل ہو، اور دل میں ان کا احترام اور رفعت کی نیت کر۔ داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں بڑھا اور نکلتے وقت اسے پیچھے رکھ۔ مسجد میں جا کر سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ، اگر ہو سکے تو سب سے پہلے جا اور سب سے آخر میں باہر نکل۔ اگر سلام کر تو زمین اور آسمان کے ہر صالح بندے کو سلام کر، اسی مقام سے تجھے جواب دیا جائے گا۔ بدگوئی اور فحش بات مت کر۔ اگر تیرے پاس ٹھکانہ ہو تو مساجد میں سونے یا آرام کی غرض سے کبھی مت جا۔ اگر تو نے مسجد کو ہی گھر بنا لیا اور تیرے پاس اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ فصل قلب کا قبلہ۔ جیسے نماز میں تجھ پر قبلے کے علاوہ کیا کروں؟ قبلے کر دیتے ہیں۔ قبلے کے علاوہ اگر تجھے قبلہ پتہ چل جائے، کسی طرف منہ کرنا حرام ہے۔ اگر تجھے قبلہ پتہ چل جائے، یہ کیا مطلب؟ اچھا، کہ علاوہ کسی طرف، اچھا یہ بیچ میں وہ ہے، کسی طرف منہ کرنا حرام ہے، اور اگر تو نے ایسا کیا تو تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح تیرے قلب پر بھی غیر اللہ جیسے گھر، اہل و عیال، مکان یا دکان کی طرف متوجہ ہونا حرام ہے، جیسے تجھ پر اس متعال کے کلام کے علاوہ کچھ پڑھنا حرام ہے۔ اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ چیزیں جو آئیں تو پڑھ تو صحیح۔ جیسے تجھ پر اس متعال کے کلام کے علاوہ کچھ پڑھنا حرام ہے، اسی طرح تجھ پر یہ بھی حرام ہے کہ تو اپنے دل میں اس کے غیر سے مناجات کرے یا اس کا مشاہدہ کرے وغیرہ وغیرہ۔
ادب لازم ہے کیونکہ تیری نماز میں سے وہی قبول کی جاتی ہے جو تو نے سمجھ کر ادا کی۔ بات تو وہی ہے نا کہ اگر ہمارے دل میں بھی اگر بات آ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی تو وہی ہے، تو پھر تو ہمارا سارا کام ہی ٹھیک ہے۔ جو بھی بات تیرے دل میں بھی اگر کوئی یہ پتہ، تجھے یہ تو پتہ، یہ وہ تو وہی، اس کو غیر ہے ہی کوئی نہیں یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، پھر تو نماز میں بھی جو خیال آ گیا تو بس ٹھیک ہے، نماز تو ٹھیک ہی ہے نا، اس کے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ کر ادا کر۔ فصل کلام، عاقل کا کلام اس کے قلب کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اپنے قلب کو اس میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اس کے حق میں ہو تو کہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ روک لیتا ہے۔ احمق کی بات اس کی زبان کے سرے پر ہوتی ہے اور اس کی عقل اس کی گود میں ہوتی ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو گر پڑتی ہے۔ مالک بن انس سے روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا، جو کوئی اپنے کلام کو اپنا عمل سمجھتا ہے تو اس کی بات چیت کم ہو جاتی ہے۔ 4 چیزیں لازم کر۔ مسلمانوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرنا، سینے کو پاک رکھنا، فقراء کی خدمت کرنا، ہر ایک کے ساتھ ویسے ہی جیسے تو اپنے ساتھ ہے۔ فصل چند صفات۔ پرہیزگاری دین کی بنیاد اور محققین کی صفات میں سے ہے۔ ایک صوفی کا کہنا ہے، میں نے پرہیزگاری سے سہل کچھ نہ دیکھا، میرے دل میں جس شے کا کھٹکا ہوا میں نے اسے چھوڑ دیا، یہ زہد کی جانب اشارہ تھا۔ ارادے کا ترک کرنا ہے۔ اسباب کے ساتھ توکل کا دیکھنا تسلیم میں کمی ہے، ما سوائے رویت توحید کے۔ سخی وہ ہے جو اپنے نفس پر علم کی سخاوت کرے، نفس بندے کی طرف سے اللہ کے لیے ہدیہ ہے۔ حاشیہ، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نفس ہدیہ کر کے اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نفس بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے، کیا تھا اوپر؟ بندہ جو ہے نا، اوپر پڑھنا، یہ نا نفس بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے، یعنی ہدیہ کر رہا ہے نا کہ میں دے دیا، میں نے تجھے دے دیا مولا، جس طرح تو چاہتا ہے وہی ہے، اس طرح کر۔ فصل اللہ والوں کے اوصاف۔ جو یہ سوچتا ہے کہ بلند مرتبت لوگوں کا راستہ صرف بات چیت ہے تو یہ سوچ جہالت، رکاوٹ اور عذر ہے۔ بے شک الہ کی جانب راستہ اسی کی عنایت سے ہے کہ وہ جسے چاہے عزت بخشے۔ عزت والا یعنی حق اسی حقیقت سے راضی ہوتا ہے جب دانے اپنے ذخیرے میں ضم ہو جائیں، حال اپنے پوشیدہ مقام سے اس کا طالب ہے۔ سو جس نے مقام کا دعویٰ کیا تو اس کا حال تجھ پر کھول دیا گیا۔ مسکین خیال کرتا ہے کہ ان اللہ والوں کے علوم کتاب کے اوراق میں ہی لکھے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہر ارگز کے درمیان ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا وہ تو مشکل معاملات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ اپنے حال میں اپنے نفوس کو پڑھتے ہیں کہ اس نفس کو کب موت آئے گی۔ تو دیکھتا ہے کہ دخل دینے والا اس بارے میں اپنی رائے سے قیاس کرتا ہے تاکہ کہا جائے یہ بھی انہی میں سے ہے اور اس کی تعظیم کی جائے۔ اگر اس کی بات اس کے حال سے نہ ہو تو یہ اس کی پہلی باتوں سے متضاد ہوتی ہے۔ طریقت کا علم راحت اور قیاس آرائیوں سے نہیں ملتا، لہٰذا کوشش کر شاید تو اسے پا لے۔ اس جماعت کے علوم اس شخص کے ادراک سے پرے ہیں جس نے عشق اور حیرانگی میں کچھ نہ پایا۔ یہ اس کرب سے راحت ہے جو حائل تھا، کرب مبتلا تھا ہوتا ہے، کرب کی تھی ہوتی ہے، کرب تھا، اس کرب سے راحت ہے جو حائل تھا۔ یہ بڑھتا ہوا عشق اور نہ تھمتے آنسو ہیں، یہ غیب میں عشق کی وارفتگی اور سراسیمگی ہے، اور یہ اس مشاہدے سے لذت پانا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا۔